آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ بتائیے حسن۔ حسن سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے، اہم خبر ہے اس بارے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مونسون آپریشنز کی مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی کے کیمروں سے مدد لینے کا فیصلہ۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ مونسون کے دوران بارشوں سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر بلدیات نے مونسون پلان کی تفصیلات طلب کر لی۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ جی بالکل، وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت واسا ہیڈ کوارٹر آفس میں اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود، ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر، ایم ڈی واسا غفران نے بدر شرکت کی ہے۔ اجلاس میں لاہور میں مونسون کے دوران بارشوں سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مونسون آپریشن کے مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی کے کیمروں سے مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کی بارشوں کے دوران لاہور کی 31 انڈر پاسز پر فوکس کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی ایم سی بلدیہ لاہور ایل ڈی اے کے اہلکار بھی واسا ٹی کیمپس میں تعینات کیے جائیں گے، جبکہ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے مربوط انداز میں کام کریں۔ مرکزی مونسون کنٹرول روم واسا آفس میں ہی قائم کیا جائے گا، جبکہ بارش کے دوران اور مکمل نکاسی تک متعلقہ آفیسر فیلڈ میں رہیں گے۔ ہمسایہ ممالک میں بارشوں اور انتظامات کے ساتھ موازنہ کیا جائے۔ عملہ صفائی نکاسی آپ کے کام میں حفاظتی دستانوں کا استعمال کرے، جبکہ واسا لاہور کے 12 ڈسپوزر اور 112 لفٹ اسٹیشن ہیں۔ واسا کے 22 ایمرجنسی ریلیف کیمپس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس والے سے وزیر بلدیات کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور اپنے الگ ایمرجنسی کیمپ بھی لگائے۔ وزیر بلدیات نے لاہور میں تفصیلی سطح پر مونسون پلان کی تفصیل طلب کر لی ہے، جس میں ایم ڈی واسا رنگ روڈ پر انڈر پاسز میں بھی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ کمشنر لاہور کا اس موقع پر کہنا ہے کہ ہر بارش کے بعد مشترکہ اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ روز بارش کے نصف گھنٹے بعد نکاسی اب ہو گئی تھی، جس میں واسا کے 5900 فیلڈ ورکر 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے رہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو۔ 12,500 روپے کی وصولی شروع کر دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ 2024-25 میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی منظوری دی تھی۔ اس سے قبل 5,000 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول کی جا رہی تھی۔ محمد علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے علی۔ جی وفاق کی جانب سے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں پر لاگو کردہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 12,500 روپے کی وصولی شروع کر دی گئی ہے۔ بجٹ سال 2024-25 میں لاگو کردہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی۔ اس سے قبل 5,000 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہر ٹکٹ پر وصول کی جاتی تھی۔ اس سال 7,500 روپے کا اضافہ کیا گیا، جو کل ملا کر 12,500 روپے موجودہ بجٹ میں منظوری کے بعد 7500 روپے اضافہ ہوا ہے، اور یہ آج سے شروع کر دی گئی تمام بیرون ملک جانے والے مسافروں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول کی جا رہی ہے۔ جی آپ کا شکریہ علی۔ اراکین اسمبلی کی بھی 95% خواتین کو جاہل قرار دینے پر مذمت۔ میڈیا پر خواتین کو جاہل قرار دیے جانے کے خلاف قرارداد جمع۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی راحیلہ خادم حسین نے جمع کروائی۔ لیاقت علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے لیاقت۔ لیاقت سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ میڈیا پر خواتین کو جاہل قرار دینے کے خلاف قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی راحیلہ خادم حسین کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرارداد کی کاپی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ 95% خواتین کو جاہل قرار دینے کے حوالے سے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ قرارداد راحیلہ خادم حسین کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ میڈیا پر خواتین کو جاہل قرار دینے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے، اور قرارداد کی
یہ کاپی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس قرارداد بارے آپ کو بتائیں تو یہ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن راحیلہ خادم حسین کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ اراکین اسمبلی کی بھی 95% خواتین کو جاہل قرار دینے پر مذمت، میڈیا پر خواتین کو جاہل قرار دیے جانے کے خلاف قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی راحیلہ خادم حسین نے جمع کروائی ہے۔ قرارداد کی کاپی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے۔ میڈیا پر خواتین کو جاہل قرار دینے کے خلاف جو قرارداد ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، پرچی کاؤنٹر، ایمرجنسی سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ ہسپتال میں زیر علاج لیگی ورکر رانا وارث کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ جی بالکل، صوبائی وزیر پرائمری سیکنڈری عمران نذیر کی گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال آمد ہوئی۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عدنان نے صوبائی وزیر صحت کا استقبال کیا۔ خواجہ عمران نذیر ہسپتال میں پرچی کاؤنٹر، ایمرجنسی، میڈیکل اور یورولوجی وارڈ سے بھی گئے۔ مریض اور ان کے لائقین سے کام کا تغذیات میں دیگر طبی سہولیات کے بارے بھی دریافت کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر یورولوجی وارڈ میں داخل مسلم لیگی ورکر رانا وارث کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گلدستہ بھی پیش کیا گیا، ان کی عیادت بھی کی گئی۔ مسلم لیگی ورکر نے ہسپتال میں کام کردہ علاج معاوضے پر اطمینان کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دعائیں دی اور وزیر صحت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سٹی اسکین، ایم آر آئی مشین تمام ضلعی تحصیل اسپتالوں میں اس مالی سال میں فراہم کر دی جائے گی۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال بھی مریضوں کے لیے جلد ٹراما سینٹر بنایا جائے گا، جبکہ خواجہ سعید ہسپتال 30 سے 40 لاکھ آبادی کو معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے دوران بیڈ کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور ہسپتالوں میں مزید فنڈ فراہم کر کے سہولیات میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ ہسپتال کی توسیع کے لیے ایم ایس کو ترقیاتی اسکیم جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اور رواں افغانستان میں پنجاب بھر میں تمام بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی ریویمپنگ مکمل کر لی جائے گی۔ شکریہ بلال۔ شہر کی اہم شاہراہ ٹھنڈی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات کی معمول۔ شہری پریشان، کہتے ہیں کہ خستہ حال سڑک سے آئے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ٹائر پنکچرز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے جلد روڈ کی بحالی اور مرمت کا کام کرنے کا مطالبہ۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اسامہ۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور کی مشہور ترین اور تاریخی سڑک ٹھنڈی سڑک پر موجود ہوں۔ یہاں پر ہر وقت ٹریفک چلتی رہتی ہے اور لاہور کی تقریباً یہ جو مصروف ترین شاہراہیں ہیں ان میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جگہ جگہ کھڈے اور گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو، مسافروں کو یہاں سے گزرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز حادثات جو ہیں وہ معمول کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکلوں کے ٹائر پنکچرز ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے ٹائر پنکچرز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی ایک مسافر میرے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، یہ بڑی مشہور اور تاریخی سڑک ہے، تو اس پہ کافی کھڈے اور گڑھے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کتنی مشکلات ہوتی ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارا روز کا تسلسل ہے، روز کا ہمارا کام ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ پنچر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے کھڈے بنے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ میں گر بھی چکا ہوں بائک سے۔ جگہ جگہ پر آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے اور نامعلوم سے کھڈے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کو تعمیر کیا جائے تاکہ سفر کرنا آسان ہو؟ دیکھیں جی، حکومت پاکستان تو پہلے ہی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ان سے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہو رہا، مہنگائی اتنی انہوں نے کر دی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ذرا مریم نواز کو بھی اس سڑک کی جو ہے نا ٹھنڈی سڑک کی سیر کرائی جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ یہ کیا سلسلہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس سڑک کو جلد سے جلد جو ہے نا اچھا ٹھیک کیا جائے۔ جی بالکل، یہاں پر جو مسافر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کے ٹائرز بھی پنکچر ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کی، مسافروں کی حکومت سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی تعمیر جلد کی جائے۔ یہاں پر جو گڑھے بن چکے ہیں، جو کھڈے پڑ گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو صاف کیا جائے اور ان کی مرمت کی جائے تاکہ یہاں سے شہریوں کا سفر جو ہے وہ آسان ہو اور یہاں پر مشکلات جو پیش آ رہے ہیں مسافروں کو ان میں کمی آ سکے۔ آپ کا شکریہ اسامہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھے، بات یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا تھا، لیکن ان کے مزاج میں احتجاج نہیں ہے، کیونکہ وہ فارم 47 کی جیلی چیف منسٹر ہیں
اور وہ عوام کی چیف منسٹر نہیں ہے، پنجاب کی چیف منسٹر نہیں ہے. دیئر فور ان کو برداشت نہیں ہوا. ہمارے اوپر جو ظلم پچھلے 3 مہینوں سے محترمہ کے دور حکومت میں جو ہوئے، ہم نے اس پہ احتجاج کیا. ہمارے ایم پی ایز کو، ہمارے ورکرز کو، ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے جو لاہور میں اور گجرانوالہ میں اور شہروں میں بند ہیں، جن میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہیں. تو ان پہ جو ظلم کر رہے تھے، اور جو ہمارے جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو ہمارے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں، ان پہ ہم نے احتجاج کیا. اور اس کے بعد بڑا ایک ہمارا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی، لیکن وہ بات کیوں ہوئی کہ محترمہ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم آپ کے آگے ساتھ سلام بجا لائیں، آپ کا کورنش بجا لائیں کہ آپ تشریف لائی ہیں اسمبلی میں، اور ہم منہ اٹھا کے آپ کا 1.5 گھنٹہ آپ کی باتیں سنیں. اس طرح نہیں ہوتا. ہماری اپوزیشن ون ون اپوزیشن نہیں ہے. 107 ممبرز کی اپوزیشن جینون اپوزیشن ہے. ہمارا ہر ایم پی ایس جینون اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. دوسری بات، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچے، ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں آپ جائیں گی، آپ کے پولیس جائے گی تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم ہر فورم پہ احتجاج کریں گے. اور انہوں نے، محترمہ نے واقعی رuthless ثابت ہوئی ہیں کہ فوراً ہی انہوں نے ہمارے ایم پی ایز، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اسد عباس صاحب ہیں پنڈی سے، اور ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں، کسی پہ ایف آئی آر دلوا دی، کسی کو نوٹسز دلوا دیے اینٹی کرپشن کے دوسرے دن، اور کسی کے گھر میں پولیس بھجوا دی. ہمارا سٹاف تھا ادھر اپوزیشن چیمبر کا، یہ اسمبلی کی تاریخ میں ہے، وہ واپس بلا لیا اس ٹک ٹاکر جو فارم 47 کی چیف منسٹر ہیں. ملک احمد خان کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، بٹ ان سے وہ کردار نہیں ہوا. اس نے ہمارے 11 ایم پی ایس کو معطل کیا. یہ میرے ساتھ ان میں سے بیٹھے ہیں، میاں اعجاز شفیع صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، طیاب سندھو صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی ہمارے دوست جو سارے بیٹھے ہیں. یہ وہ ان کے میں نام لے رہا ہوں جو معطل ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل بات رویوں کی ہے. آپ ایک تو عوام دشمن بجٹ دے رہی ہیں، عوام کے غیظ و غضب سے آپ بچ نہیں سکتی، اور غصہ آپ نکلوا رہی ہیں اپنے اسپیکر صاحب سے ہمارے اوپر. اس سے بڑے بڑے احتجاج اسمبلی میں ہوئے ہیں. میں اس حکمران جماعت سے پوچھتا ہوں، کل چودھری پرویز الہی صاحب کی اکتوبر والی جو بجٹ سیشن تھا، اس میں آپ نے کرسیاں توڑی تھی، اس نے آپ نے اسپیکر کا گھیراؤ کیا تھا. تو کیا اس وقت یہ سلوک ہوا تھا؟ سسپینشن ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ ایک اس کے بعد پروسیجر کے بعد آپ بلاتے، آپ نوٹسز دیتے، آپ ہمارے ممبرز کو بلاتے، اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ بعد میں کرتے. اسمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن چیمبر کو تالا نہیں لگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی میں آپ کے اپوزیشن چیمبر یا آپ کی بلڈنگ کے لیے آتے ہیں، یا آپ کی گاڑیوں کے لیے آتے ہیں، یا آپ کے جو پریویلیج اور پرکس ہیں ان کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. ہمارا حق بھی بنتا ہے، چونکہ وہ حق آپ کے پاس ہے، ہم نے آپ سے نہیں لینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناجائز طور پہ آئی ہیں. محترمہ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جیلی مینڈیٹ آپ کو لے کے بیٹھے گا، اور جس طرح کا سلوک آپ آج کر رہی ہیں، ڈیفامیشن بل سے لے کے گندم کی پروکیورمنٹ سے لے کے آج دن تک، آپ سے اتنا صبر نہیں ہوا. جب آپ 100 بندے کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ نے 12.5 کروڑ عوام کو کیا فیس کرنا ہے؟ آپ کیسے کریں گی؟ آپ اس طرح پنجاب نہیں چلا سکتی. ہم آپ کے خلاف تحریک